آپ کے سامنے ہے. 3-4 دن سے مسلسل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کی جائے، کس طرف سے، کس کے حوالے سے بات کی جائے. دھوتیوں اور شلواروں کی گفتگو بحث چل رہی ہے اس وقت. دھوتیاں اتارنی اور شلواریں کھینچنی، اور ایک طرف نہیں، دونوں طرف یہی ہو رہا ہے. اور دھمکیاں وہ بڑی بڑی یہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ اگر نہ ہم اگر نہ ہوئے تو پاکستان نہیں بچے گا. دوسرے کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہوا تو پاکستان نہیں بچے گا. تیسرے ایک سائیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہتے. دو ہی اس کے مطلب ہیں، یا یہ کہ اس میدان میں کودنے اور بھنبوڑنے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے دونوں کو، اور یا یہ کہ ان دونوں کی کیپیسٹی کو وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا، مجھے یہ دونوں باتیں غلط نظر نہیں آتی. آج تک جو چیز بے قابو ہوتی ہے وہ جب ان کے دربار میں پہنچتی ہے صاحبان اختیار اور اقتدار کے، تو وہاں جا کے وہ بالکل نارملائز ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی مثال وہی کہ ادھر دھرنے اور اس کے دوران مغلظات بکی جا رہی تھیں، لیکن جب آرمی چیف کے اوپر خادم رضوی کی زبان درازی حد سے گزرنے لگی، اگلے دن ہی ریڈ ہو گیا. اس ریڈ کے اوپر کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا. اور ہم نے اس زمانے میں یہی لکھا تھا کہ اب ساری دنیا تو چیف سارا پاکستان کی عوام تو وہ بن نہیں سکتی چیف، تو اب باقیوں کو تو ان کی ذاتی عوامی حیثیت سے ہی آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا. لیکن جب آپ پہ انگلی اور زبان دراز ہوتی ہے، اسی وقت نتھ مار لینے کی جو کیپیسٹی ہے آپ کی، اور بلا چون چراں اس کے اوپر فوری طور پر جو قابو کر لیتے ہیں، اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ وہ آپ کے حد اختیار سے باہر نہیں ہیں. جب وہ آپ کے حد اختیار سے باہر نہیں ہیں تو پیچھے بچے یہ سیاستدان. اب ان سیاستدانوں میں بہت بڑی جہالت کا مالک بندہ چاہیے جو یہ سمجھتا ہو کہ عمران خان اپنی ذاتی پولیٹیکل ایفرٹس کے ساتھ ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. ان کو وزارت عظمیٰ دی تھی آپ نے، اور اب تو خیر آپ انٹرویوز میں بھی ہو رہی ہے بات اور آگے پیچھے سارے کہہ بھی رہے ہیں. ان کو آپ نے وزارت عظمیٰ دی تھی، ان سے آپ ہی نے وزارت عظمیٰ لی اور کچھ اور کو دے دی. جن کو آج وزارت عظمیٰ دی ہے ان کا کچا چٹھا بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہ اختلافی دو دھڑے، اور دونوں کے پاس پلس مائنس جو ہیں وہ اکٹھے کیے تو کرے جائیں تو جواب جو ہے وہ زیرو ہی آتا ہے. ان زیرو از ایکول ٹو زیرو کی جو ایکویشن رکھنے والے سیاسی دھڑے ہیں، ان کا اکھاڑا سجا کے تو آپ بیٹھ گئے ہیں سائیڈ پہ، اور نتیجہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ملک ترقی کر جائے گا، اس سے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی، اس سے عوام الناس اور اپنا لیڈرشپ، سیاستدان، ملائیت، جو کہ بہرحال ایک بالکل سائزیبل ایلیمنٹ ہے، یہ سارے مل کے تو 23 مارچ کو پاکستان ناگزیر، پاکستان سب سے پہلے، اور اے وطن کے سجیلے جوانوں کے نعروں میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں ہاتھ رکھ کے تو سلامیاں دے رہے اور سلامیاں لے رہے ہوں گے. جس وقت آپ نے اپنا ہیومن فائبر کھوکھلا کر لیا ہے،
جس وقت آپ اکانومی اور خوراک اور روزمرہ کی کموڈیٹیز اور ضروریات کے لیے اجتماعی بھکاری کے سٹیٹس اختیار کر چکے ہیں. وہ شہباز شریف کو بھکاری کہتے ہیں، حالانکہ پریکٹیکلی سارے کے سارے بھکاری ہیں. کون بھکاری نہیں ہے؟ جس وقت تنخواہیں بند ہوں گی تو فوج بھی بھکاری ہوگی. اس وقت جب فنڈز نہیں ہوں گے تو پھر بھکاری ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے. اور جس وقت بجٹ پیش نہیں کر سکنا اور اپنے ضروریات زندگی اور وہ بل پے نہیں ہو سکنے انرجی سیکٹر کے اور دوسرے تیسرے، تو اس وقت شہباز شریف بھکاری ہو گیا. اور جس وقت آپ سے ملک چل نہیں رہا تو کبھی ایک کو بھیجنا ہے تو کبھی دوسرے کو بھیجنا ہے، اور آپ ملائیشیا میں میٹنگ طے کر کے اگر اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں سعودیہ کی فون کال پہ، تو آپ بھی تو بھکاری ہیں. آپ کیا تھے؟ اور غلامی کا آپ چورن بیچ رہے ہیں. غلامی قبول نہیں ہے جی. غلام آپ بحیثیت مجموعی سب کے سب ہیں. اور اس طرح کی غلامی، ویسے تو اس زمانے میں وہ جو کنونشنل شکل ہے غلامی کی وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ذہنی غلامی ہے، جو عملاً غلامی ہے، اور جو مستقبل کی غلامی ہے، جو اپنے فیوچر کے پروجیکٹس میں انڈیپینڈنٹ نہ ہو سکنے کی غلامی ہے، اس کا کون شکار نہیں ہے. اور سب سے بڑی غلامی، آج میں آپ کو ایک پریکٹیکل غلامی کی مثال پیش کرنے لگا ہوں. آپ آج بلاول کو کہیں کہ سندھ کے غیر آباد علاقے جتنے پڑے ہوئے ہیں اور زرخیز علاقے ہوں، ان پر لوکل فارمرز کے ساتھ مل کے 10 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، آپ اس کو ہیڈ کرو. فنڈنگ آپ کے پاس بھی ہے، پیسہ بہت، اور آپ انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کو فنڈنگ کرنے کو تیار ہیں. آپ فوڈ سسٹینیبلٹی اور گندم میں انڈیپینڈنٹ ہونے کے پروسیس کے اوپر 10 سال کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے تو محنت کرو، اور اتنا علاقہ جو ہے اس کو قابل کاشت بھی بنواؤ، اور لوگوں کے ڈے ٹو ڈے لائف اور ان کے لیے پھر جتنی محنتیں ہیں اور جو اپنا سوشل اور پولیٹیکل سٹیٹس ہے اس کو 10 سال کے لیے، صرف ایک دہائی کے لیے آپ قربان اور وقف کر کے یہ انقلاب لاؤ کہ وہاں کی غیر آباد زمینیں اس طرح. ظاہر ہے مشکل کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ صرف 3 ایکڑ میں ایک پروجیکٹ کو شروع کیا تھا، تو مجھے اس کی وٹوں میں پھیرے مارتے ہوئے، 1 کلے میں پھیرا مارتے ہوئے ٹانگیں رہ جاتی تھیں. کیونکہ ذرا سی ریتلی اور بھربھری زمین ہو اور چپل ٹائپ جوتی پہن کے صبح صبح، تو وہ جو تازہ سیاڑیں بنی ہیں اس میں اگر آپ پورے 1 کلے کا اس طرح چکر لگائیں تو مجھ سے تو پورے 1 کلے کا چکر نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے آنا ہے جانا، اور وہ ریتلی علاقے میں چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو بڑے لیول پہ بھی وہ صرف اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرے. آپ کہتے ہیں نا کہ شہادتیں دی ہیں، وہ محاورتاً واقعی ماں مر جائے اگر وہ اس بات پہ ایگری ہو جائے، کبھی تو ہو ہی نہیں سکتا. گئی